آج 2 جون 2024 اور اتوار کا دن ہماری آج کی بیٹھک کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس بیٹھک کا موضوع ہے کہ روحانی لوگوں کے آج کل کی عملی زندگی میں ناکامی کے اسباب اور نتائج۔ دیکھیں، یہ شروع سے ان لوگوں پر ایک گلہ رہا ہے جو لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ عملی زندگی میں ناکام ثابت ہوتے ہیں، اور اگر آپ حقیقت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ روحانی بندہ اپنے ذہن کو پوری طرح استعمال کرنا جانتا ہے، لیکن ہمیں بہت سی ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ مثلا عملی زندگی میں عدم دلچسپی، ہمارے دین کو صرف اگلی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اس عملی زندگی سے ہٹا دیا گیا ہے کہ آپ کو جنت میں ہی اچھی زندگی ملے گی، یہاں پر آپ کے لیے مشکلیں اور پریشانیاں ہیں، یہ دنیا جہتوں میں سارا کے لیے یہ عام طور پر بتایا جاتا ہے۔ جب یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے تو آپ کیسے اس میں دلچسپی لیں گے؟ تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا عام زندگی میں جو کامیابی ہے اس کے لیے ایک ڈفرینٹ ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام جو ہے یہاں پر ذہانت کو ناپنے کا ایک پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے جسے انٹیلیجنس کوشچن کہتے ہیں، جبکہ عملی زندگی میں کامیابی کے لیے ایموشنل کوشچن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ 85% آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں آپ کو لوگوں سے میل ملاقات، گروپنگ لاپینگ کرنی، آپ چاہے کسی بھی محکمے میں ہوں، آپ چاہے ٹیچر ہوں، آپ چاہے کسی دفتر میں ہوں، آپ چاہے فوج میں ہوں، پولیس میں ہوں، گروپنگ لاپینگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور روحانی لوگ اس میں بہت کمزور پائے گئے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر کام کرے گا، حالانکہ آپ کو اسباب ایک حد تک کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ ایموشنل کوشچن میں چیزوں کو ریلیکس ہو کر اعتماد سے کرنا، گھبرائے بغیر کرنا، اور جو میں کہتا ہوں کہ آپ نے کامیابی ذہن میں رکھ کر وہ کام کرنا، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اصل میں جو روحانی بندہ ہے، اور خاص طور پہ جو اونچے لیول کا روحانی بندہ ہے، وہ انتہائی ذہین انسان ہوتا ہے۔ اس کا ذہن عام بندے کی نسبت 20 گنا زیادہ رفتار پر اور بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن تمام قسم کی چیزوں کے لیے آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ مثلا آپ بزنس کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو بزنس کا تجربہ ہونا چاہیے۔ آپ چند بار کو کام کریں گے تو آپ کا اس میں کانفیڈنس بیٹھ جائے گا، اور انسان کا جس چیز میں کانفیڈنس بیٹھ جاتا ہے وہ آپ بڑے بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میں جتنا بھی ذہین ہوں، مجھے آپ جا کر کمپیوٹر میں نہ یوز کیا، مجھے جا کر بٹھا دیں تو میں اس میں غلط سمجھ ہی نہیں پاؤں گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے جو بھی معاملہ ہو اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ چند بار پریکٹس کے بعد آپ پرانے لوگوں جو ماہر ہیں ان سے بھی بہتر آپ اسے کر پائیں گے۔ پاکستان میں ویسے بھی جو روحانیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان میں اکثریت خاندانی پیروں کی ہے، روایتی پیروں کی۔ ان کا ذہن سے چونکہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بھی ایک بہت بڑا نقص ہے۔ وہ کہتے ہیں پیر کا ذہن استعمال کرو، اپنا ذہن چھوڑ دو۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو انسان میں اپنا اعتماد ڈویل ہی نہیں، حالانکہ روحانی انسان کی جو کوشش ہے، جو صحیح روحانی استاد ہے، اس کی کوشش ہے کہ آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اور آپ کو ہر قسم کا دنیاوی اور روحانی کام بہترین طریقے سے کرنا ہے، اور انسان کے اندر اس کی پوری صلاحیت ہے کہ آپ مکمل طور پر روحانی چیزیں بھی صحیح کامیابی سے کریں اور دنیاوی چیزیں بھی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ صلاحیت آپ کے لاشعور میں منفی ہے۔ اب اس کی آپ مثال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
दुनियावी जिंदगी इंतहाई कामयाबी से गुजारी। आप बाप थे तो कैसे अच्छे बाप थे, आप एक फौज के लीडर थे तो कैसे अच्छे लीडर थे, आप एक ताजर थे तो आप कैसे अच्छे ताजर, आपने जितना भी काम किया, नफ्सियातदान भी थे तो कैसे अच्छे नफ्सियातदान थे। यही मिसाल आपको हजरत उमर की जिंदगी में मिलेगी, जिन्होंने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐसे सिस्टम दिए जिस पर आज तक दुनिया चल रही है। मसलन डेनमार्क में और पोलैंड में उमर ला के नाम से इसे सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है, उसे उमर ला का नाम दिया गया। तो हमने जो रूहानियत मैं सिखा रहा हूँ उसमें आपको जहन को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, बहुत ऊंचे लेवल पर। ये अलहदा बात है कि प्रायोरिटी आपने अल्लाह के पैगाम को देनी है, दुनिया को नहीं देनी है। लेकिन दुनिया में अगर आपकी रोजी हलाल नहीं है और रोजी सही नहीं है तो रूहानियत जो है वो समझिए कि आपने कुएं में फेंक दी। हाँ, इमाम गजाली से सवाल किया गया, बादशाह वक्त ने पूछा कि जो इमाम होते हैं हमारे, जो स्कॉलर हैं, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जो दीन के स्कॉलर इमाम बनेंगे। इमाम गजाली ने जवाब दिया कि इन्हें कोई हुनर सिखाएं कि ये हुनर बेच कर पेट पालें, वरना ये दीन बेचेंगे। और यहाँ पर दीन बेचा जा रहा है, हम सॉरी, क्योंकि उन लोगों को और कोई हुनर नहीं आता है। जो इंसान के अंदर सलाहियतें हैं, इस पर शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने बड़ी दिलचस्प बातें की। मसलन उन्होंने कहा है, तेरे बहर में तूफान क्यों नहीं है, तेरी खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब से शिकवा तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं। अगर आप सही मायनों में मोमिन होते हैं, तकदीर आपके हाथों में। आपने चंद और ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है कि जो भी आप प्रोफेशन आपकी है उसमें पूरी महारत हासिल करें, उसे पूरी ईमानदारी से करें और एतमाद के साथ करें। मैं हमेशा 3 चीज़ों की वसीयत करता हूँ दुनिया के हर काम में, चाहे वो अमली ज़िंदगी हो चाहे वो रूहानियत हो। रूहानियत प्रायोरिटी है। जो भी काम आप करें इसे कामयाबी और आसानी से करने का ज़हन में रखें, इसके बाद आप इंशाल्लाह इसे कामयाबी और आसानी से करें। मुश्किल आपको हर टीचिंग सिस्टम बताता है कि ये सीखना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल है, इंजीनियर बनना बड़ा मुश्किल है, फौज में जाना बड़ा मुश्किल है, जो भी CSP बनना। अल्लाह की दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं। थोड़ा सा अल्लाह पर भरोसा करना सीखे, तवक्कुल करना सीखे। ये तवक्कुल बाद में चट्टान और फिर पहाड़ बन जाता है। ये मशक से पुख्ता किया जाता है। छोटे मोटे अमली तजर्बात आपको आपका कॉन्फिडेंस इस पर बिठाते हैं। इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है जिसे यूरोप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, हम तवक्कुल इल्लल्लाह कहते हैं, कि आपको अल्लाह पर थोड़ा सा भरोसा हो तो आप हर काम कर सकते और इंतहाई ऊंचे दर्जे की कामयाबी से। फिर शुक्र का मतलब क्या है? वो ये है कि आपके पास जो कुछ मौजूद है सर शुक्र करें, लेकिन स्ट्रगल ना छोड़ें, जद्दोजहद ना छोड़ें। अल्लाह ने अच्छी जिंदगी से मना नहीं किया, अल्लाह ने आपको अच्छे घर से, अच्छी ट्रांसपोर्ट से मना नहीं किया। सिर्फ अल्लाह का हिस्सा निकालें और उसके बाद आप अपना जो है वो करें। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़। कामयाबी, आसानी, शुक्र। कामयाबी आपके जहन में विनर को एक्टिवेट करती है जब ये आपके जहन में होता है कि मैं काम कामयाबी से कर सकूं। और मर्द मुसलमान के लिए दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई काम भी ऐसा नहीं है जो उसके लिए नामुमकिन है। तो ये सिंपल सी बातें हैं। मैं इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ, इसके बाद सवाल और जवाब का सेशन होगा। आप में से किसी का इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आपने ये पूछना है। अस्सलाम वालेकुम। फारूक से एक आदमी आज वीडियो पहले सवाल मैं करूँगा।
جن روحانی لوگوں کا عملی زندگی میں ناکام ہونے کی بات وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس سے علاوہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عام جو پریکٹیکل جو ان کی اسٹڈی ہے یا جو اپنے وہ پروفیشنل اسٹڈی ہے اس کے اندر وہ ناکام رہتی تھی؟ آج سے پہلے بعد ازاں کے ساتھ روحانیت کے دعوے دار وہی لوگ تھے جنہیں الب بھی نہیں آتا تھا اور وہ ایک مخصوص ایک ملنگیانہ سی کیفیت میں رہتے تھے. جی جی تو کیا اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جو پروفیشنلٹی ہے اس میں وہ فیل ہے؟ آپ یہ وجہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو آدمی پروفیشنل زندگی میں فیل ہو، وہ اگر اپنی پروفیشن میں محنت کرے، جس طرح بہت سے ان پڑھ لوگ، ناکام لوگ بہت بڑے بزنس مین اور بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ 80 سے 85% جو اچھے بزنس مین ہیں یہ زیادہ تر فیل ہی ہوئے تھے. میں نالائق لوگوں کو یہاں پرموٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ جس کو بھی دیکھیں کہ 15% وہ ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، کہ 85% کے قریب. تو یہ آپ کو اپنے فیلڈ کی ذہانت اور اپنے فیلڈ کا کانفیڈنس ہے جو زندگی میں کامیاب بناتا ہے. تو آپ نے اپنی فیلڈ کا کانفیڈنس اور زندگی کا کانفیڈنس. پھر ایک چیز ہے جسے آپ زندگی کا شعور کرتے ہیں، وہ تھوڑا سیکھ لیں، جو اچھے برے کی پہچان ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو آپ اللہ کے فضل سے ہر کام کم از کم اپنی پروفیشن میں ہائی لیول کی کامیابی حاصل. جی السلام علیکم. مجھے ساجد حسنین الیکشن کمیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق حال رہیں گے آسان پوسٹ میں. مجھے تو آپ نے شروع میں ہی اپنے لیکچر میں فرمایا کہ جو روحانی بندہ ہے نا گروپنگ اور لاکنگ اس کو کرنے نہیں آتا. جی اس سلسلے میں تھوڑی سی مزید گروپنگ اور لاکنگ کس قسم کی ہم لوگوں دماغ اس پہ توجہ کرے اور کس طرح اس کو اسٹیبلش کرے. میں نے ہالینڈ میں بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی سرکاری دفتر ہو اس میں 2-3 گروپ بنے ہوتے ہیں. جو بھی باس ہوتا ہے یا باس چینج ہوتا ہے تو شروع میں لوگ اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قریب ہونے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے قریب ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کی خوشامد کریں، لیکن کم از کم اپنے جو ہوں، اگر آپ ایماندار اور اچھے آدمی اپنے کام کو جانتے تو آپ کے اپنے باس سے اچھے تعلقات ضرور ہونے چاہیے. پھر وہاں ایک گروپ بن جاتا ہے. سب سے جو ذہین یا تیز لوگ ہوتے ہیں وہ ایک گروپ بنا کے باس کے قریب آتے ہیں. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے، ایک دوسرا گروپ ہوتا ہے جو اس سے چھوٹا، جو اس میں فٹ نہیں ہوتے وہ ہو جاتے ہیں. میں 3 گروپ اکثر ہے. تیسرا میرے جیسے نالائق لوگ جو ایک سائڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ 2-3 مل کر 4 بیٹھے ہوتے ہیں، پھرتے نظر آئے. لیکن آپ نے اس میں انفیئر مینس کو نہیں یوز کرنا ہے، جھوٹ اور خوشامد کو یوز نہ کریں. میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر آپ سچے ہیں، سچا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سر میں ہی نکالوں ماروں. اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو پوری محفل میں اس کی بےزتی کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے گلے پائے گا. سائڈ پر ہو کر اس کو سمجھائیں، بتائیں. تو انشاءاللہ آپ گروپنگ، لابینگ، تعلقات بنانا، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنا، یہ سارے اس میں شامل ہوتی ہیں چیزیں جو کامیاب زندگی میں آپ کو کرتے. جی السلام علیکم. یہ آصف کا طرح احساس کرنا. یہ آپ نے فرمایا کہ روحانی ذہانت کے بارے میں فرمایا. سوال یہ ہے کہ روحانی ذہانت کیا ہے؟ یہ اونچے درجے کی روحانیت تک کیسے پہنچایا جائے؟ جی دیکھیں، جو ذہانت ہے اصل میں اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں اسکالرز، وہ کہتے ہیں پیدائشی ذہانت ہوتی ہے کہ نارملی ذہین لوگوں کے بچے ذہین ہوتے ہیں یا پیدائشی طور پر کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں. دوسری صلاحیت ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹریننگ، سکولنگ، اچھے ماحول، اچھی انوائرمنٹ میں، اس میں ذہین والدین کا بڑا حصہ ہوتا ہے، بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ذہین والدین اپنے بچے کو کانفیڈینس سکھاتے ہیں، اس کو مختلف چیزیں انٹروڈیوس کراتے ہیں، بچے کی جھجھک ختم کرواتے ہیں. تو اب اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اصل میں یہ جو ہے سیکنڈ جو ایکوائرڈ ہے، جو اچھے ماحول میں ہے، اسی کی زیادہ نہیں ہے.
وہ کچھ لوگوں کو کوئی روحانی طریقے سے کسی دعا دے دی بچے کو، وہ ایکسیپشن ہے، وہ 2-3% کیسز ہوتے ہیں۔ روحانی والدین کے بچے اکثر زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اسی کیس میں آپ، لیکن ٹریننگ یا ایکوائرڈ ذہانت سے اوپر ایک ذہانت ہوتی ہے جسے آپ روح کی ذہانت کہتے ہیں، جسے مولانا روم نے عقل روحانی کہا ہے، امام غزالی نے بھی ایسا لفظ یوز کیا۔ تو جو آپ کی روح کی انرجی جاگتی ہے، آپ کی ذہانت بہت بڑھ جاتی ہے، آپ حاضر دماغ ہو جاتے ہیں زیادہ، آپ کی میموری کی کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثلا امام شافعی سے متعلقہ ایک واقعہ بتایا کہ یہ امام حضرت امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہوئے، تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی قریب تھے بڑے، اپنے ہاتھ پر ایک تنکا لے کر کچھ لکھ رہے تھے۔ وہ پیچھے کھڑے دیکھتے رہے، کہتے کیا لکھ رہے ہو، یعنی یہ کیا مذاق ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا لیکچر لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے سنا دو، انہوں نے ایک 1.5 گھنٹے کی تقریر لفظ کا لفظ سنا۔ ان لوگوں کی میموری، لیکن میموری کو استعمال کرنا ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا، ہر زندگی کی ہر چیز کو فیس کرنے کی پریکٹس رکھنا، مشکل سے مشکل حالات میں نہ گھبرانا، ریلیکس رہ کر، یہ جو ہے یہ روحانی انٹیلیجنس کو بڑھانے کا اور اس کا ذریعہ ہے۔ تو انسان کے اندر جو روح کی ذہانت ہے، یہ ہائیسٹ فارم آف انٹیلیجنس۔ جو روح کی انرجی جاگتی ہے، آپ کی ذہانت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے دوستوں نے اکثر مجھے بتایا کہ ہماری ذہانت بہت زیادہ بڑھنے لگتا ہے آپ کے ساتھ رہ کر۔ میں نے کہا جی میری تو آپ کے ساتھ رہ کر نیچے چلی گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مان جاوید ٹیچنگ پیشہ تعلق ہے، میں یہ بس پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ لازم و ملزوم ہے کہ ایک انسان جو ہے اگر روحانی ہو تو وہ لازمی انٹیلیجنٹ ہو ہی گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ روحانی تو ہو لیکن اس میں انٹیلیجنس نہ ہو، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب انٹیلیجنس کوشنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس میں نہ ہو۔ اور دوسرا چھوٹا سا ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا ایسا ہے کہ ایک روحانی بندہ جو ہے کہ ہر وقت وہ ایسے کام کرتا رہتا ہے جو کہ اس کو روح کی تسکین پہنچاتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے وہ اپنے دنیا کے جو معاملات ہیں یا دنیا میں جو سکسیس ہے وہ گین نہیں پا پاتا؟ اس کی مطلب کیا وجہ ہو سکتی؟ دیکھیں یہ بات واقعی ہے کہ زیادہ تر روحانی لوگوں کو دنیا کے کاموں میں کام دلچسپی ہے، لیکن پرانے دنوں میں چونکہ چیلنجز بہت کم تھے، مسئلہ صرف روٹی کا تھا۔ روٹی تو آپ کو کوئی بندہ آپ اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیں دے سکتا تھا، لیکن آج کل ہمیں کیا پرابلم ہے، بچوں کو اسکولنگ، مہنگی اسکولنگ، اس کے بعد آپ کو تھانے کچہری میں کتا بنایا ہوا، پیسے والوں کی کوٹھی والوں کی بات سنی جاتی ہے۔ اس چکر میں بندے، سوسائٹی میں عزت اس بندے کی ہے جو محنت اس کی نہیں ہے، جو محنت کرتا ہے اس کی ہے، جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ سوری 90% گدے جو ہیں ہماری سوسائٹی، گدوں کی دوڑ میں مصروف لوگ، انہی لوگوں کی عزت دیتے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ اس دور میں ہیں۔ لیکن جو بات عمران تم نے کی ہے، ہمارے ملک میں مجذوب بھی روحانی ہوتے ہیں، جسے آپ پاگل سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ مجذوب ہوتے ہیں جو واقعی جسے مستوار کہتے ہیں، وہ جان کے بنے ہوتے ہیں لوگوں کی جان چھوڑنے کے لیے، لیکن وہ لوگ بھی آپ کے لیے قابل عمل نہیں ہیں، گالیاں دیتے رہیں گے، روٹ پٹانگ رکھتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو صحابہ کرام میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو آپ کے اسلام کے شروع میں تھا۔ یہ انڈیا کا رواج تھا، یہ اب رواج ہمارے اندر آج غصہ آیا، وہ اسے اس کو ایک اور نام دیتے تھے، مجھے اب نام ذہن میں نہیں آ رہا، ہندوؤں میں ایک نام ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو پاگل ہوتے ہیں ان کو یہ لوگ ولی اللہ سمجھتے ہیں، لیکن جو صحیح روحانی بندہ ہے وہ ذہن کو مکمل استعمال کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میں ملے گی، جو ہنگری اور شافی مسئلے کے فتویٰ دیا کرتے۔ وہ اصل میں اہل حدیث تھے، مقلد نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہابی کے بجائے اپنا پیر بنا لیے۔ تو اسی طرح مولانا روم تھے، وہ بھی دین کے بڑے اچھے اسکالر تھے۔ تو جتنے بھی ایسے بندے تھے وہ ذہن کو پوری طرح استعمال کیا کرتے تھے، اچھے درجے کے۔ تو آپ نے پریکٹس سے اپنی ذہن کو اس طرف لے کے جانا۔ دیکھیں انسانی ذہن میں ہزاروں قسم کی صلاحیتیں انسانی روح میں پوشیدہ ہیں سبھی،
روح سے پھر لاشعور اور شعور میں آتی ہے. اب جس صلاحیت پر آپ کا کانفیڈینس بیٹھ جاتا ہے وہ ایکٹیو ہونی چاہیے. یعنی اس کے اندر جو 20 صلاحیتیں. اب جو ایک روحانی بندہ ہے وہ اگر مکینک ہوگا دوسروں سے کئی گنا بہتر مکینک ہوگا. میں آپ کو بے شمار اس کی مثال ہوں. وہ ٹیچر ہوگا دوسروں سے کئی گنا بہتر ٹیچر. وہ فوجی حتیٰ کہ ہوگا وہ دوسروں سے کتنے گنا بہتر فوج ہوگا. ٹھیک ہے. تو بلکہ ان کی جان بچانے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے. سروائیول انسٹنکٹ ان کی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے فوجیوں کی روحانی فوجیوں کی. تو اس لیے یہ ذہن کو استعمال کرنا سیکھیں. جو بندہ ذہن کو ضرورت کے مطابق استعمال نہیں کرتا وہ ایک ناکام انسان ہے. آپ کو اسے اپنی پریارٹی وائز کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. پروفیشن کو بھی آپ نے پریارٹی وائز چلا. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ توکل پر یہ روحانی لوگ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے. یہ توکل پر کے جب ضرورت ہو پیسے آ جاتے ہیں لیکن ایک ٹائم آتا ہے ان کی بریکیں ڈال. انہیں چاہیے کہ برے دنوں کے لیے کچھ پیسے سیو کر کے رکھیں. یعنی آپ کو ترقی لے لیں تاکہ اگر آپ کا کام رک جائے تو آپ کے پاس کوئی بیکنگ کے لیے. بلکہ میں زیادہ تر لوگوں کو کہتا ہوں جو غریب غربا ہے اور لازمی یہ کریں کہ 2 لاکھ روپیہ کہیں بینک میں یا محفوظ جگہ پر رکھیں. آپ کے پاس کم از کم 2-3 مہینے خرچہ ہوگا تو آپ کی 20 خرابیاں ختم ہو گئی. کبھی آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے, کبھی بیوی بیمار ہو جاتی ہے, کبھی گھر میں کوئی فریج خراب ہو جائے گا. تو غریب آدمی اس چکر سے نکل ہی نہیں پاتا. اتنے پیسے ہوں گے تو آپ کو فکر ختم ہو جائے گی. 90% ہیڈک ختم ہو گئے. غریب بندہ ہمارے ملک میں غریب لوگ روحانیت میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں لیکن چونکہ اس کے پاس تو بیکنگ کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. یہ کاروبار میں بھی اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں. اور ویسے بھی تو آپ نے یہ عملی زندگی کی جو روحانیت ہے اس میں یہ کام کرنا ہے غریب لوگوں میں. جی یہ ایک بہن کا فارمیٹ آیا جی سدرا عمران صاحبہ ہیں. یہ کہتی ہے کہ میں جب 15 سال کی تھی تو میں نے ان کی بک پڑھی تھی روحانیت دانش اور حقیقتیں, جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. آج میری بیٹی 15 سال کی ہے تو میں نے اسے یہ بک گفٹ کی ہے. تو آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میں صرف یہ کامنٹ پڑھ رہا تھا. اور لائیو دیکھنے والوں میں سے بھی کوئی اگر سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری بہن نے سوال کیا ہے. اگلے دن میں لاہور گیا. مجھے وہاں ایک پروفیسر سید طاہر صاحب ہیں. وہ اکثر ان کو کافی لوگ آتے سے جانتے ہیں. لاہور میں گورنمنٹ کالج کے پروفیسر ہیں, فزکس ڈپارٹمنٹ کے. وہ سیکنڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. وہ مجھے لے کے گئے حافظ صاحب اور وہاں پہ ڈاکٹر پروفیسر اسد صاحب. وہ بتانے لگے کہ میں بہت پریشان تھا تو مجھے کتاب مل گئی, میں نے پڑھی. میں بہت ڈپریس رہتا تھا, زندگی پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی. تو میں نے کتاب پڑھنی شروع کی اور میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی اور میں نہائی خوش اور کامیاب زندگی گزارنے لگا. پھر میں نے اپنے 4-5 اور پروفیسروں کو یہ مسئلہ, تو میں نے یہ کتاب ان کو دی. ان کی زندگی میں انتہائی کامیاب. تو اگر آپ نے روحانیت نہیں بھی سیکھنی ہے پھر بھی آپ اس کتاب کو غور سے پڑھیں. چند بار پڑھیں, مطلب اس میں تو 4-5 مہینے لگیں گے. آپ کو زندگی کی ہر ضروری شوق ایک علم آ جائے اور روحانیت میں انتہائی اونچے درجے کی نالج آ جائے. جی مرشد آپ نے اپنے لیکچر میں ریفرنس کوٹ کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے فرمایا کہ جو یہ شعبہ ہے نا دین سکھانے والا, اس میں آپ ان کو ٹیکنیکل جو ہے نا سکھائیں نہیں تو ٹھیک بے چل جائے. تو اس سلسلے میں جو عملی اقدامات جو تاکہ آگے آنے والی نسلوں میں میں نے کچھ اس بارے میں کر سکیں, اس بارے میں جو دیکھیں, ہم لوگوں کو زندگی کا شعور دینے کی فکر میں ہے. جو میری کوشش ہے, زندگی کا شعور آتا ہے تو اس میں مالیاتی شعور سیکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ کا جو سیاسی شعور اور دینی شعور اور روحانی شعور, ادبی شعور, یہ سارے شعور آ جاتے ہیں. جب آپ اپنی پروفیشن میں کامیاب ہوتے اوپر جاتے ہیں تو آپ کے مالی مسئلے بھی ختم ہوتے ہیں. لیکن دراصل میں یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پلاننگ کرے کہ ہمیں کتنے انجینئر ضرورت ہے. چلے انجینئرس کو چھوڑ دیں,
ہمیں کتنے ویلڈر ضرورت ہیں، ہمیں کتنے پائپ فٹر ضرورت ہیں، کتنے الیکٹریشین ضرورت ہیں، یہ تو معمولی لکھا پڑھا بھی کر سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ اس مقصد کے لیے کہ گورنمنٹ بھی لگی ہے، فوج بھی لگی ہے، پولی ٹیکنیکس، جو وہ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ اب چکوال میں ہمارے یہاں گندم کی ایوریج اگر آپ اوس نکالیں تو 20 من ایکڑ میرے خیال ہوتی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں۔ جی اگلے دن میرے دوستوں نے جو گندم لی، اس کا نام ہے یہ اسلام آباد، سوری فیصل آباد والوں نے اسے نکالا ہے، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو اس نے 80 من ایکڑ چکوال میں پیداوار آئی، اور میں نے گندم کھائی تو ٹیسٹ اچھا تھا، دیسی گندم جتنا نہیں تھا، کافی اچھا تھا۔ تو اگر آپ 80 ایکڑ گندم لے رہے ہیں اس علاقے سے، پھر آپ مونگ پھلی لے رہے ہیں، تو آپ صرف 2 ایکڑ زمین میں اپنی فیملی کی بخوبی پرورش کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا ایوریج نکالیں، اگر آپ کو 3000 روپیہ من بھی بکتی ہے تو آپ کی تقریباً 2.5 لاکھ، اس میں سے 85,000 60 خرچہ ہو جاتا ہے، 2 لاکھ مہینہ، یعنی اگر آپ 4 لاکھ روپیہ آپ اس سے لے سکتے، بے شمار چیزیں، آپ 50 مرغیاں رکھ لیں، آپ 40,000 مہینے کما، گھر میں جو چھت پہ رکھ۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کو لسٹ کہوں، اس کے لیے میں زیادہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، وہ ایک میں بزنس سے ریلیٹڈ ہوتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ حلال کی روزی کمانا بڑا آسان ہے۔ یورپ میں آپ جائیں گے، یقین کریں، تنخواہ میں آخر میں آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے 90% لوگوں کے ساتھ کہ ہفتے میں 3 دن بھی گوشت کھا سکتے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، جس کو شک وہ بتا دیں۔ اسکینڈینیوین ملک ابھی کچھ بہتر ہیں، لیکن باقی سارے کے سارے ملک اس سے آ چکے ہیں۔ آسٹریلیا بھی نسبتاً بہتر ہے، باقی تمام مغرب اسی اسٹرگل میں۔ تو آپ کے ملک میں بہت کچھ موجود ہے، آپ جاب بھی کریں، ساتھ ایسے چھوٹے موٹے کام کریں، مرغیاں رکھ لیں۔ غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ذہن میں بٹھایا کہ میں نے غریب ہی رہنا ہے، وہ غریب ہی رہے، کیونکہ اس نے ذہن میں بٹھایا۔ ہمیں لمٹ دی جاتی ہے، جس طرح ہر چیز میں ہم نے حدود رکھی ہوگا۔ جس طرح انڈیا میں ہاتھی کے بچے کو ایک زنجیر سے باندھا جاتا ہے اور بھینس کے کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، وہ غریب زور لگاتا ہے تو بھینس کا کھونٹا وہ نہیں پھاڑ، اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے بعد ٹانگ آگے نہیں چلے، اب وہ بڑا ہاتھی بن گیا ہوتا ہے، اس کے بعد ایسے 4 کھونٹوں کو پھاڑ سکتا ہے، لیکن وہ زور ہی نہیں لگاتا، بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمت کریں ہر کام کرتے وقت، جب کامیابی ذہن میں ہوگی اور آپ میں ہمت ہوگی تو انشاءاللہ آپ ہر کام کامیابی سے کریں۔ آپ کو پہاڑ کے اندر بھی راستہ مل جائے گا اگر آپ ہنسے۔ انسانی روح میں اتنی طاقت ہے، اس طاقت کو استعمال کرنا سیکھیں۔ تھوڑا سا اللہ پر توکل اور محنت کا ایک کمبینیشن، آپ کبھی مانگیں۔ جی روحانی لوگ جو ہیں وہ عملی زندگی میں ناکام ہیں، اور یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی کہ وہ لوگ جو ہے دنیاوی علوم زیادہ سیکھتے نہیں ہیں، اور جیسے کسی آفس کے اندر ایک لابنگ ہے تو وہ دلچسپی نہیں۔ جی جی لیکن کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو اپنی روحانی طاقت ہے اس کو ہم پراپر استعمال ہی نہیں کرتے، یا ہمیں اس کا استعمال کرنا نہیں آتا، جس وجہ سے دوسروں سے بہتر ہونے کے باوجود جو ہے ہم ناکام رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر تو آپ کو روحانیت کا صحیح استعمال آ گئے تو پھر انشاءاللہ آپ اس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ خود ہی بن گے۔ یہ خالد محمود صاحب ہیں چکتگی سے، میرے پاس آئے، ان کے تمام جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے سیکھ لیا، جو ایک 2 سال سے نہیں سیکھ گئے تھے، پھر ان کو وہاں کا پرنسپل بنا دیا گیا اسکول کا، 5-6 ٹیچروں کے اوپر سے سینئر کو۔ اسی طرح وہ خالد صاحب اب ان کے جو اسکول ہے وہ پورے ضلع راولپنڈی میں نمبر 1 آیا ہے، اور یہ انہوں نے صرف 2-2.5 سالوں میں یہ پرفارمنس دے دی۔ اسی طرح میرے مختلف دوست ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے میری کتاب پڑھا تھا، ان میں قاسم علی شاہ صاحب ہیں جنہوں نے آج سے 8 سال پہلے محمد حسین کے سامنے یہ بتایا تھا کہ پروفیسر ارشد جاوید صاحب لاہور میں جو اپنا تھراپسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کتاب روحانیت، دانش اور حقیقت سے انسپائر ہو کر سارا کام کیا۔ 8 سال پہلے انہوں نے بتایا، بہت جلدی بہت اسپیڈ پہ کر، تو یہ چاندی چیز
یعنی روحانی لوگ جو ہے وہ اپنی روحانی طاقت کو استعمال کر کے عام بندوں سے زیادہ کامیاب ہیں۔ بہت زیادہ اپنی فیلڈ میں شہر میں نہیں ملک کے ٹاپ بلکہ ورلڈ کے ٹاپ بن Yes. سکتے یعنی مطلب اس کا یہ میں اس کو سمرائز کروں تو یعنی ہم لوگ جو روحانیت کی طرف مائل لوگ ہیں جو لوگ روحانیت کو سمجھتے ہیں ہم روحانی طاقت کو پراپر یعنی صحیح طریقے سے استعمال ہی گویا نہیں کر جی نہیں اس کہا وجہ سے ہم لوگ فیل بالکل اسی یعنی لیے ہمارے فیل ہونے کی وجہ روحانی طاقت نہیں ہے بلکہ اس کا جو صحیح استعمال نہ ہونا جو ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ بالکل کیونکہ اگر روحانی طاقت تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ دیتی ہے کہ آپ دوسرے کاروباری سے 20 گنا زیادہ لکی بہتر ہو جاتے ہیں کسی بھی پروفیشن میں آپ ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک جو ہے نا مجھے کوئی کہ چھوٹا سا ایک سپر مین بنا آپ کا علامہ اقبال نے اس بات کی تھی نیچے نے بھی کی لیکن ان سے پہلے ابو اللہ ایک مصری شاعر تھے نابینا تھے انہوں نے اس کی بات کی سپر مین اس کو نیچے نے مکھی پہ مکھی ماری علامہ اقبال نے اس کا صحیح کانسیپٹ پیش کیا جو سپر مین کا آپ کے اندر یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں آپ کی روح میں پوشیدہ تمام روح میں اصل میں پیدا ہونے سے مرنے کا بندوبست موجود ہے ہماری روح میں اصل میں اس زندگی کو جنت نما بنانے کی تمام صلاحیت موجود ہے یہ بار بار میں اپنے لیکچرز میں کیا چاہتا میں نے اس کے لیے تفصیل بھی بتائی ہے مختلف لیکچرز میں تو آپ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اللہ پر تھوڑا سا توکل سیکھ جائیں اور میرے ساتھ جاری رکھیں دنیا کی ہر کامیابی ہائی لیول کی پروفیشن میں بھی بزنس میں بھی ہر جگہ پہ دہلی زندگی میں جی میرے خیال ضروری سوال ہو چکے ہیں اگر کسی کا ایسا سوال ہو آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ